ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، یہ منتھلی تربیتی نشست آپ کے اس ریحان باغ کے علاقے میں منعقد کی جاتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، چاہے 2 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، کتنے ہی ہوں، ہمیں ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجاتے رہنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ جب بھی آپس میں ملتے یا جمع ہوتے تو سوائے دینی گفتگو کے کوئی اور بات نہیں کرتے تھے، یا بہت زیادہ ضروری ہوتا دنیاوی کوئی معاملات ہوتے تبھی اس کے متعلق باتیں کرتے، اور اگر یوں ہی بیٹھے رہتے تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے، جبکہ سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مگر ہر ایک دوسرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور حلیہ مبارک کو سنا کرتے تھے سبحان اللہ، کہ ذرا بتائیں تو ہمارے سرکار کیسے نظر آتے تھے، سبحان اللہ، ذرا بتائیں تو ان کی سیرت طیبہ کیسی تھی، ان کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا انداز گفتگو کیسا تھا، وہ لوگوں سے ملتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا، وہ لوگوں میں چلتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا۔ غرض کے صحابہ جبکہ سبھی نے حضور کو دیکھا، سبھی نے دیکھا، اس لیے کہ جو نہ دیکھا وہ صحابی نہیں ہے، صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہی صحابی کہلاتے ہیں۔ تو تمام صحابہ نے حضور کو دیکھا، لیکن پھر بھی جب ملتے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ایک دوسرے سے پوچھا کرتے اور بتایا کرتے تھے، حضور کی سیرت طیبہ کے متعلق بیٹھ کر آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی ملیں یا دنیاوی معاملات میں ہم بہت زیادہ مشغول ہیں، اس لیے کہ ہم نے جو آنکھ کھولی ہے تو ایسے ماحول میں کھولی ہے جہاں پر ہم نے سب کو دنیا میں ڈوبا ہوا پایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ سبھی کو ہم نے دنیا میں ڈوبا ہوا پایا، دنیا کی ایک بھاگ دوڑ میں، دنیا کو پانے کی تڑپ میں ہم بالکل اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بالکل پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور حالت ہماری یہ ہو گئی کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک تمام معاملات جو ہیں وہ صرف دنیا کی خاطر گزرتے ہیں، کہ ہمارا حال ہی یہ ہو چکا کہ ہم بس اسی میں ڈوبے رہے، اسی میں پڑے رہے، اور ہمیں کچھ خبر ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جبکہ ایک مسلمان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرنے والی ہوتی ہے، کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو، اپنے معاملات کو، اپنے مواقع کو، جو بھی اس کے پاس میسر آئے اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائے، اور جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں یا ذکر و اذکار میں یا دین و سنیت کی اشاعت میں وہ لگائے رکھے۔ یہ کام ہمارا ہونا چاہیے۔ آج ہم اتنے مجبور، پریشان اسی لیے ہے کہ ہم نے اپنے دین کو پس پشت ڈال دیا، یعنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہم نے۔
اور حالت یہ ہو گئی کہ آج دین پر کوئی حملہ بھی ہوتا ہے تو ہم خاموش ہیں، شعائر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم خاموش ہیں، معاملات کو ختم کرنے کی، اسلامی معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم خاموش ہیں۔ پہلے لوگوں نے ان تمام چیزوں کو، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ان تمام چیزوں کو کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا کہ کسی کے بھی مذہب کو جو ہے داغدار نہیں کیا جائے گا، اس کے مذہبی رسومات کو بند نہیں کیا جائے گا، نہ ان پر پابندی لگائی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ اسلام پر پورے جمے ہوئے تھے، دینی معاملات پر جمے ہوئے تھے، وہ دین سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، وہ دین کے ساتھ باقی رہنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جن لوگوں نے قانون کو ترتیب دیا انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ ہم ان مسلمانوں کے معاملات کو، ان کے شعائر کو، ان کی نشانیوں کو، ان کی علامات کو مٹا نہیں سکتے، بلکہ ان کو ہمیں باقی رکھنا پڑے گا۔ تو انہوں نے باقی رکھا۔ آج مٹایا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے مٹانے والے بن گئے، ہم خود مٹانے والے بن گئے۔ ہم کو بالی ووڈ کے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ زیادہ پسند ہیں، ہم کو سیریلز میں آنے جانے والے لوگ زیادہ پسند ہیں، ہم کو طرح طرح کے جو ڈرامے مچائے جاتے ہیں آج اسکرین پر، وہ ساری چیزیں ہمیں پسند ہیں کہ کہاں پر جوک سنایا جاتا ہے، کہاں پر ہنسی مذاق کیا جاتا ہے، کہاں پر جو ہے ہمیں خطروں کا کھلاڑی بنایا جاتا ہے، کہاں پر ہمیں جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر یا پھر گائک بنایا جاتا ہے کہ ہم ناچنے والے بہت ہی عمدہ ڈانسر بن گئے۔ ابھی خبر ملی کہ ایک مسلم بچے کو بہت اچھے سنگر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اس کو فرسٹ پرائز دیا گیا، بہت اونچا رتبہ دیا گیا، اس کو جو ہے اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ننگی عورتیں اس کے سامنے آتی ہیں اور اس کو کہتی کہ ہم کو گلے لگاؤ، ہم سے ہاتھ ملاؤ۔ یہ ساری سازشیں اور چالیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کہ مسلمانوں کے درمیان ان تمام چیزوں کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے اور انہیں ایسے عہدے پر لا کر بٹھا دیا جائے کہ جہاں پر یہ گناہ کرنے پر اور اپنے شعائر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج کورٹ نے یہ بات کیوں کہی کہ جب اسلام میں نماز فرض نہیں ہے تو پھر پردہ کیسے فرض ہو گیا؟ وہ ہمیں جج کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان پر نماز فرض ہوتی تو یہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نظر آتے، نہ کہ نکڑ پر نظر آتے، اور جب یہ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر نماز فرض نہیں ہے، تو پھر ان پر پردہ کیسے فرض ہو گیا؟ یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں آج ہماری خود کی بدعمالیوں اور ہماری کرتوتوں کی بنا پر ہے۔ اس سے پہلے جب قوانین ترتیب دیے جاتے تھے، چاہے انگریزوں کا زمانہ رہا ہو چاہے اس کے بعد کے معاملات ہوں، اگرچہ انگریزوں نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں ہندوستانیوں پر، لیکن اس کے باوجود ان کے لاء میں، ان کے کورٹ میں کسی بھی مذہب کی رسموں کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی۔ نہ کسی مسجد پر کبھی تالا لگایا گیا، نہ کسی اور عبادت گاہ پر کبھی تالا لگایا گیا، نہ ہی کسی اور مذہب کے اور نہ ہی اسلام کے کسی کے بھی ماننے والے کو ان کے مذہبی رسموں کو یا ان کے دنوں کو یا ان کے تہواروں کو منانے سے روکا گیا، نہ پہلے کیا گیا نہ بعد میں کیا گیا۔ لیکن آج کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلامی شعائر کو چھوڑ دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ جماعت، جو نماز کی جماعت ہوتی ہے، وہ بھی اسلام کی نشانیوں اور پہچان میں سے ایک پہچان ہے، شعائر اسلام میں سے ایک شعار ہے۔ شعار کہتے ہیں پہچان کو، علامت کو۔ تو شعائر اسلام، جتنی اسلام کی پہچانیں ہیں، جتنی علامتیں ہیں، ان تمام علامتوں میں سے ایک علامت باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زوردار سندل نکالے ہوئے ہیں، زوردار جو ہے جلوس نکالے ہوئے ہیں، ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، ناچ رہے گا رہے ہیں اور مسجد کے کنارے سے گزر رہے ہیں جہاں پر نماز عشاء یا نماز مغرب پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ ہم خود لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری کرتوتیں کیا ہیں، کہ ہم نے خود اپنی نشانیوں کو جب توڑ دیا تو پھر تم بڑے دھڑلے سے اور بڑی شان سے آؤ اور ہمیں مارو، ہماری نشانیوں کو مٹاؤ۔ آج ہم جو ہے دعوے کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اپنے آپ پر ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے تعصبانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تعصبانہ رویہ اختیار کرنے کی راہیں ہم نے خود کھولی ہیں۔
اس کے دروازے ہم نے خود کھول کر دیے کہ آؤ اور ہمارے گھر میں لوٹ اور غارت گری کرو. یہ سارے معاملات ہم نے کیے. تو ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ مسلمان اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھے، اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھے. اور اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی اس میں یہی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب باوقار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے ایسے موقع پر کہ جب سب حضور کے مخالف بنے ہوئے، رشتہ دار مخالفت کر رہے ہیں، شہر والے مخالفت کر رہے ہیں، پڑوسی مخالفت کر رہے ہیں، ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہی، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میں گھومنا بھی مشکل ہو چکا ہے، دشوار ہو چکا ہے کہ کبھی بھی کہیں سے بھی کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے. یہ عالم ہو چکا ہے. اس قدر لوگ دشمن بن گئے ہیں. حضور پریشان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں کہ کیسے ان نا سمجھوں کو میں اللہ کی طرف بلاؤں، کیسے ان جہنم میں جانے والوں کو میں جنتی بناؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. کہ محبوب باوقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کریں، آپ اپنے رب کو یاد کریں، اس کا نام ذکر کریں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں، سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں. یعنی آپ اللہ سے جڑ جاؤ، آپ اللہ کی طرف رجوع کرو، آپ لوگوں کی طرف توجہ نہ کرو، آپ لوگوں کی طرف پریشانی کی نگاہ سے نہ دیکھو، فکر کی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تمام مصیبتوں، پریشانیوں اور فکروں کو مٹانے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. آپ سب سے کٹ جائیں، سب کو چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم عطا فرمائی. آج ہمارا جو ماحول ہے ہمارے نوجوانوں کا وہ کچھ اسی قدر ہے. آج ہمارے پاس دوستیاں ہیں، بہت ساری دوستیاں ہیں، ہے یا نہیں؟ فلاں فرینڈ ہے، فلاں دوست ہے، فلاں دوست ہے، کوئی اسکول کا ہے، کوئی محلے کا ہے، کوئی کالج کا ہے، کوئی بچپن کا ہے. یہ حالت ہماری ہے، بہت سارے دوست ہیں. لیکن آپ مجھے بتاؤ کیا ان دوستوں میں کوئی ایسا دوست ہے جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے؟ کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جو اللہ کی یاد دلاتا ہے؟ بہت کم آپ کو ملیں گے جو کہتے ہوں کہ بھائی چل راہ خدا میں چلتے ہیں، مسجد کی طرف چلتے ہیں، کچھ سجدے ادا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہماری فکریں اور ہمارے غم مٹ جائیں. بہت کم ملتے ہوں گے. آپ کو تھیٹر کی طرف بلانے والے بہت دوست ہوں گے، آپ کو پکنک کی طرف بلانے والے بہت دوست ہوں گے، آپ کو تفریح گاہ کی طرف جہاں آپ گھومنے جاتے ہوں ساحل سمندر پر وہاں پر آپ کو بلانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ کو گوا اور فلاں علاقے میں لے جانے والے بہت سارے دوست ہوں گے. بہت سارے ہوں گے ایسے جو آپ کو تمام جگہوں پر دعوت دینے والے، لیکن بہت کم یا مشکل سے کوئی ہو جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہو. بہت مشکل ہے. یہ دوستیاں ہمارے کوئی کام کی نہیں ہیں. اور ہم نے دیکھا بچپن سے ہم لوگوں نے کتنے دوست بنائے، آج کسی کا پتہ نہیں ہے، کسی کا پتہ نہیں ہے. لیکن وہ اللہ والے جن سے بچپن میں ہم نے محبت کی، جن کا نام ہم نے بچپن میں سیکھا، آج بھی ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. سبحان اللہ. اللہ کے دوستوں کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں ہے. بچپن میں جن کا نام سنا آج ان کو پہچاننا چاہتے ہیں، بچپن میں جن کے بارے میں سنا آج ان کو جاننا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی محبت میں انہوں نے زندگی گزاری. ان سے ہم نے جب دوستی کی، ان سے جب ہم نے محبت کی، ان کا جب ہم نے ذکر کیا تو وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی یادیں بھی آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارے کتنے دوست ایسے ہیں جن کا ہمیں نہ عطا معلوم ہے، نہ پتہ معلوم ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسی حالت میں ہیں. اور ہمیں تو کتنے یاد بھی نہیں ہوں گے کہ کتنے پڑھتے تھے ہمارے ساتھ. یہ معاملات ہمارے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کرنے سے منع نہیں فرمایا. اسلام نے دوستی کرنے سے منع نہیں فرمایا.
آپ دوستی کرو، بلکہ قرآن تو کہتا ہے دوستوں کے حوالے سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں نا، جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہ ایسے دوست ہیں اللہ۔ تو دوستی کرنے سے منع نہیں فرمائے، لیکن کیسی دوستی کرنی چاہیے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ وأعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ ہمیں دوستی کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کرنا کس سے ہے؟ اللہ کے واسطے، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ہمیں ان سے دوستی کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین، دوستی کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن کن سے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھی جو ہوں وہ کون ہوں؟ سچے ہوں۔ تمہارے دوست جو ہوں وہ کون ہوں؟ سچے ہوں۔ تمہارے جاننے والے جو ہوں وہ کون ہوں؟ سچے ہوں۔ تمہارے صاحب جو ہوں وہ کون ہوں؟ سچے ہوں۔ تم جن کے ساتھ اپنے دن اور رات گزارو وہ کون لوگ ہوں؟ سچے ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے کتنے دوست ہیں جو سچے ہیں؟ بلکہ کتنے تو ہم سے ہی جھوٹ کر بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہوتے ہیں جو دھوکہ دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے اور سچے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہی نہیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کبھی کسی کو چھوڑ کر نہیں بھاگتے، بلکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ان کی پریشانی میں کام آتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے، ایک دوست ان کے پاس آیا اور کچھ رقم کا مطالبہ اس نے کیا، آپ نے اسے دے دیا، جتنا اس نے مانگا اتنا آپ نے دے دیا۔ جب وہ گیا تو آپ رونے لگے، آپ رونے لگے۔ تو بیوی نے کہا کہ جب رونا ہی تھا تو نہیں دینا تھا، جب پریشان ہی ہونا تھا تو پیسہ ہی نہیں دینا تھا، کہہ دیتے کہ میری ضرورت کا میں نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا کہ میں اس مال کے جانے پر نہیں رو رہا، بلکہ اس بات پر افسردہ ہوں کہ میرا دوست پریشان تھا اور مجھ کو خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، جو اپنے دوست کے لیے کیسی فکر کرتے ہیں کہ میرا دوست پریشان تھا اور مجھے خبر نہیں کہ اسے اس بات کی ضرورت تھی کہ اسے میرے دروازے تک آنے کی نوبت آ گئی۔ میں اس قدر بے خبر ہو گیا اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، کہ اسے میرے دروازے تک آنے کی نوبت آئی۔ مجھے اگر خبر ہوتی تو میں خود اس کے دروازے تک اس کی ضرورت کی چیزیں پہنچا آتا۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ کس قدر اللہ والے فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو توڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو کاٹنا پڑے گا، اپنے آپ کو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا روزانہ۔ اب چونکہ ہم بہت زیادہ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، تو اس لیے میں ایک ساتھ آپ کو نہیں دوڑاؤں گا۔ روزانہ ہمیں کم از کم کچھ گھنٹے یا منٹ سب سے کٹ کر فون بند کر دیں، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیں۔ کمرہ نہیں ملتا ہے تو مسجد کا کونا تو موجود ہے، آپ جائیں اور وہاں پر بس اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے رہیں، اس کی یاد میں آنسو بہاتے رہیں، ایک کونا پکڑ کر یا اپنے گھر کا کمرہ بند کر کے۔ کم از کم اتنا کریں، آپ اپنے آپ کو لوگوں سے کاٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ میرے رب کی طرف سے پیغام آئے گا کہ اے بندے، جب تو میری طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو میری رحمت تیری طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب تو چلتا ہے تو میری رحمت دوڑتی ہے، اور جب تو دوڑتا ہے تو میری رحمت تجھے دوڑنے نہیں دیتی بلکہ آگے بڑھ کر تجھے اپنی آغوش میں اٹھا لیتی ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع تو ہوں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ تو قرآن کہتا ہے توبہ نصوح کے تعلق سے،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کا معنی بھی رجوع ہے۔ ایک مقام پر فرمایا گیا ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے کہا گیا۔ کیسے دوڑیں گے؟ اللہ کی تو کوئی سمت ہی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، نہ ایسٹ نہ ویسٹ نہ اپ نہ ڈاؤن، کوئی نہیں ہے۔ جو 6 ڈائریکشن ہے اس میں سے کوئی ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی نہیں، کوئی جہت نہیں ہے کہ ہم اس سمت سے جائیں گے تو اللہ کو پا لیں گے، نہیں۔ دوڑو اللہ کی طرف، یعنی تم اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے معاملات کو، اپنے خیالات کو، سب کو اللہ کی طرف لگا دو اور تیزی سے آؤ اپنے رب کی طرف، تیزی سے اپنے رب کی طرف آؤ۔ یہ مت سوچو کہ کل سے نماز شروع کروں گا، یہ مت سوچو کہ آج یہ آخری فلم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد توبہ کر لیں گے، یہ مت سوچو کہ آج آخری بار گھوم کر آ جاتے ہیں، کسی حرام کاری میں ملوث ہو کر آ جاتے ہیں، اس کے بعد سے پھر ہم جو ہے حرام کام ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ یہ مت سوچو کہ آج برائی کر لیتے ہیں کل سے برائی نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ دوڑو اللہ کی طرف، یعنی گناہ سے تم تیزی کے ساتھ پلٹ جاؤ اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے جس بات کی طرف بلایا ہے اس بات کی طرف آ جاؤ، جس بات کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہمیں بلا رہا ہے کہ رجوع الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ تم اپنے تمام تر ایسے معاملات کو جو تمہیں دنیا میں ملوث کرتے ہیں، دنیا میں ڈباتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لو اور صرف اللہ کے ہو کر ہو جاؤ۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطول کہا جاتا تھا، ایک لقب ہے نا آپ کا، زہرا بطول، بطول ایک لقب ہے۔ بطول کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ دنیا سے بالکل کٹی ہوئی تھیں، وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہا گیا نا، آپ بالکل دنیا سے کٹی ہوئی تھیں، اسی لیے آپ کو بطول کہا جاتا تھا۔ کبھی کسی نے آپ کے سر مبارک کی چادر تک کو نہیں دیکھا، کبھی کسی نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ جب وصال فرما گئیں تو آپ کا جنازہ مبارک بھی رات کے اندھیرے میں نکالا گیا تاکہ کسی غیر کو وہ نظر نہ آئے، بلکہ گھر کے ہی لوگ اس میں موجود رہیں۔ یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو، ایک بھیڑ ہو ہمارے پیچھے، لیکن خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تمنا نہیں تھی۔ انہوں نے یہ پیغام نہیں بھیجوایا تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے اور جاؤ اور مدینے اور مکے کی تمام گلیوں میں اعلان کر دو، سب کو حاضر کر دو، یہاں پر سارے لوگ آ جائیں، اور یقیناً جو بھی اس میں حاضر ہوتا اگر گنہگار بھی ہوتا تو بھی جنت کا حقدار ہو جاتا۔ ویسا مبارک جنازہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا اعلان نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ کو دنیا سے کوئی طلب تھی ہی نہیں، کوئی طلب تھی ہی نہیں، دنیا سے بالکل کٹی ہوئی تھی اور اپنے رب کی طرف ہی وہ متوجہ رہتی تھی۔ یہاں تک کہ جب سردی کی راتیں کتنی طویل ہوتی ہیں، اس رات میں جب عشاء کے بعد آپ مصلی بچھاتی اور اللہ کی بارگاہ میں جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی، پہلا سجدہ کرتی کہ صبح ہو جاتی، پہلے سجدے میں صبح ہو جاتی۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو نماز سے فارغ ہو کر یہی عرض کرتی، مولا اتنی چھوٹی رات بنائی کہ فاطمہ ایک سجدہ بھی جی بھر کر نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، یعنی اندازہ لگائے کہ یہ کیسے عظیم لوگ تھے جن کی محبت کا اور جن کی اتباع کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک لمحہ بھی ایسا نہیں بتاتے کہ ہم اللہ کی طرف بالکل متوجہ ہیں۔ یہ تو جانے دے جو میں نے آپ کو کہا کہ روزانہ آپ 1 گھنٹہ یا چند منٹ نکالیں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم بس مسجد سے فرض نماز ہو اور بھاگیں، فرض نماز ہو اور بھاگیں۔ اذان ہوتی ہے تو ہمارا حال، اگر ہم نے سن لیا ہے کہ جس نے اذان کے وقت بات کی تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، یعنی ایمان پر نہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس بات کا خوف ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ہم نے سن لیا تو اس بات سے ہم جو ہے اذان کے وقت خاموش تو ہو جاتے ہیں، لیکن دل میں یہ رہتا ہے کتنی لمبی اذان دیتے ہیں یہ مؤذن صاحب، کتنی لمبی اذان دیتے ہیں، تھوڑا شارٹ نہیں کر سکتے؟ اتنا لمبا لمبا کھینچ کر کیوں بولتے؟ تھوڑا چھوٹا چھوٹا بول دیا کریں، جلدی اذان ختم کر لیا کریں۔ یہ سب ہمارے خیالات ہوتے ہیں،
مسجد میں ہم پہنچتے ہیں نماز جمعہ کے لیے بھی تو خطبے کے وقت پہنچتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حالت ہماری ہو گئی، ہم کیا اللہ کی طرف پلٹیں گے؟ دنیا میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب دنیا کی حقیقت بھی آپ جان لیں کہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرما دیا وہی حقیقت ہے۔ دنیا کو اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سائے کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ سائے کی طرح۔ ہمارا سایہ ہوتا ہے نا، یہ دیکھیے لائٹ کی روشنی میں پھیلا ہوا ہے، سائے کی طرح ہے۔ تم اپنے سائے کے پیچھے بھاگو گے، اس کو پکڑنے بھاگو گے تو وہ تم سے دور بھاگتا چلا جائے گا، اور جب تم سائے سے بھاگو گے تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ ہوتا ہے نا، جاؤ پکڑو سایہ، وہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جب آپ اس سے دور بھاگو گے تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ دنیا سائے کی طرح ہے، سائے کی طرح۔ آپ اس سے جب بھاگو گے تو وہ تمہارے قدموں میں آ کر پڑی رہے گی، اور اگر اس کے پیچھے بھاگو گے تو بھاگتے بھاگتے آدمی اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے، لیکن دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ مجھے بتائیے نا، جتنے بلینئرز ہیں وہ ان کا حال کیا ہے؟ مرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں؟ کیا لے کر جاتے ہیں؟ اگر کسی نے ایک تصور بھی باندھ لیا ہو کہ فلاں زمانے کے بادشاہ اپنے ساتھ خزانے لے جاتے تھے، تو وہ خزانے ان کے بعد صرف لٹیروں کی نگاہ میں رہے، ان کے کوئی کام نہیں آئے، کوئی کام نہیں آنے والی۔ انسان کی حد صرف دنیا تک ہے کہ وہ یہاں پر رہ کر جو اپنے معاملات کر لے اور اپنے لیے استعمال کر لے، باقی وہ یہاں سے دنیا کا کوئی حصہ لے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ دنیا سے ہی جا رہا ہے۔ اب وہ دنیا میں نہیں جا رہا ہے بلکہ دنیا سے باہر جا رہا ہے، تو دنیا کی کوئی چیز اللہ نے پسند نہیں کی کہ وہ اپنے ساتھ وہاں پر لے کر جائے۔ صرف اللہ نے جو پسند کیا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ساتھ علم لے جائے اور اچھے اعمال لے کر جائے۔ اس چیز کو ہی اللہ نے پسند کیا، اور بندہ یہی لے کر جا سکتا ہے اور یہی اس کے کام آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز پسند نہیں کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عالم یہ ہے کہ سارے زمانوں کے خزانوں کی کنجی آپ کے دست اقدس میں دے دی گئی۔ کتنوں کو حضور نے اپنے در سے امیر بنا کر بھیجا، جس کے حق میں دعا کر دی وہ مالدار ہو گیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 1 صدی بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ تشریف لائے اور بارگاہ رسول میں حاضری دی، روضہ رسول کی زیارت کی، اور وہ تبرکات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں رکھے تھے جب انہیں دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے کہ دونوں عالم کے تاجدار، جن کے صدقے میں آج ہمیں بادشاہت نصیب ہوئی ہے، جن کے صدقے میں آج ہم دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، جن کے صدقے میں بڑے بڑے نامور ہمارے ناموں سے ڈرتے اور لرزتے ہیں، ان کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں ایک مٹکا، چند ایک برتن اور ایک بستر کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی دولت نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ اے قریشیوں، ناز کرو اپنی قسمت پر کہ وہ رسول تمہیں ملا ہے جنہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی، جن کا صدقہ تم کھا رہے ہو، ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب کچھ حضور کے صدقے میں۔ صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو وعدہ فرمایا تھا، ابھی چند سال نہیں گزرے تھے کہ دنیا کی ساری دولتیں ہمارے قدموں میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیوں میسر آیا؟ کیونکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کمانے کی طرف ترغیب نہیں دلائی، بلکہ دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جانے کی طرف تعلیم دی۔ صحابہ کرام سارے دنیا سے بھاگے،
سارے دنیا سے بھاگے تو عالم یہ تھا کہ پوری کی پوری دولت، ساری کی ساری حکومتیں، سارے کے سارے خزانے صحابہ کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے اور انہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے گورنر، آج تو حالت یہ ہے کہ کارپوریٹر بن جائے گلی کے تو سوچتے مرسیڈیز پہلے آنا چاہیے، پھر ایک 200-400 فلیٹ ہمارے پورے علاقے میں ہونے چاہیے، اور پھر ایک بڑا بنگلہ ہمارا تیار ہونا چاہیے، تب معلوم پڑے کہ میں کارپوریٹر ہوں بھائی، ورنہ کیا عزت ہے میری۔ یہ حالت ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم دیکھیں، دنیا کے پونے حصے کے حکمراں ہیں، حالت یہ ہے کہ ایک بڑی سلطنت کے حاکم ہیں، لیکن اس کے بعد زندگی کا عالم یہ ہے کہ اس قدر سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں کہ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے حاضر ہوئے تھے تو صرف ایک سواری اور ایک غلام آپ کے ساتھ تھا، کوئی بہت بڑا لشکر لے کر نہیں چلے تھے۔ یہ سب دنیا سے کٹے ہوئے لوگ تھے، اللہ کی طرف پہنچے ہوئے لوگ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بدلہ عطا فرمایا کہ پوری کی پوری دنیا اٹھا کر ان کے قدموں میں ڈال دی۔ اور عالم یہ ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیں وہ سونا بن جائے، عالم یہ ہے کہ جو چاہ لیں وہ ہو جائے، عالم یہ ہے کہ جو بول دیں وہ پورا ہو جائے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے کہ آج ہم بیماری سے شفا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، اس قدر ہم دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا کوئی فائدے کی جگہ نہیں ہے، اتنا آپ یاد رکھ لیں۔ ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھی دیکھا، بڑی جائیدادیں بنائیں، بڑی دولتیں کمائیں، لیکن جب وہ گئے اس دنیا سے تو ان کے ہاتھ بھی خالی تھے، اور ان کی اولاد کا یہ حال تھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ یہ میں نے بنایا تھا، یہ میرا ہے، وہ باپ نے بنایا تھا، وہ بھی میرا ہے، میں نے اتنا خرچہ کیا تھا، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، سب میرا میرا کر کے اس میں لڑ رہے، اور وہ بھی مرے۔ لڑنے کے بعد تو ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا، ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ تو یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا نہ کماؤ، آپ یہاں کاروبار نہ کرو، آپ یہاں پر مال نہ جمع کرو، مال نہ کماؤ، اس سے اسلام نے کہیں پر بھی نہیں روکا، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسی شخصیت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بغداد کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ بڑی جائیداد راہ خدا میں خیرات کر کے ہندوستان تشریف لائے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بڑے زمیندار تھے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو دیکھے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے ہمارے علماء گزرے ہیں جنہوں نے خوب مال کمایا ہے، لیکن جتنا کمایا ہے سب راہ خدا میں لٹایا ہے، وہ رکھتے نہیں تھے کل کے لیے، بالکل بھی نہیں رکھتے تھے، جتنا لٹاتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا فرماتا تھا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، بینکوں میں جمع کرنے، بینک ڈوب گئی، سب برباد، LIC میں جمع کیا، سب LIC ڈوب گئی، سب برباد۔ حالت یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سے گولڈ اور یہ سب فولڈ چل رہے تھے، اور اس میں حال کیا ہوا، کروڑوں روپے، لاکھوں روپے، ارے ہر مہینے کی انکم آ رہی، یہ آ رہا وہ آ رہا، یہ نہیں دیکھا کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ حلال ہوگا تو کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ بینکیں بھی جو آج تباہ ہو رہی ہیں، اس وقت تک جب تک وہ سود اور انٹرسٹ کے اس حرام کاری سے دور تھیں تب تک وہ باقی تھیں، جب سے اس میں ملوث ہو گئی تباہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ساری بینکوں کی تباہی کی وجہ جو ہے سود ہے۔ بڑی بڑی فوریکس کمپنی کے ساتھ جو ہم جڑے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کاری کریں گے، انویسٹ کریں گے، ہمارا پیسہ بھی باقی رہے گا اور انکم بھی آتی رہے گی، سارے نتائج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ سب کے سب برباد ہو چکے ہیں، اور ان کے پیچھے جانے والے بھی برباد ہو چکے ہیں۔ اس کو کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ کوئی چیز حاصل نہیں ہونے والی۔ اگر یہی وقت، یہی پیسہ راہ خدا میں خیرات کیا ہوتا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک لقمہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پرورش پاتا ہے جیسے تم اپنے بچھڑے کو پالتے ہو، اور جب تم قیامت کے روز اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو وہ ایک لقمہ پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا، پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا۔ اندازہ لگائیں ایک لقمہ صدقہ کرنے کا یہ عالم ہے، جو اپنے لاکھوں روپے راہ خدا میں خیرات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کتنا عطا فرمائے، اس کا تو حساب ہی نہیں، ٹھکانہ ہی نہیں۔ یہاں پر ہم برباد کر رہے ہیں، اس بربادی سے بہتر ہے کہ ہم اس مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ جتنا دنیا سے دور بھاگیں گے دنیا اتنی ہماری قدموں میں آئے گی، اور جتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اتنا دنیا ہم سے دور بھاگتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے ان چند باتوں کو یاد رکھیں کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جائیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو اس پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مقام پر پہنچائے گا کہ جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہنچانے کے بعد فرمایا، محبوب آپ خود فرمائیں، قل اے محبوب فرمائیں اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ محبوب فرما دے بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مقام حضور کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرما دے گا کہ ہم بھی اس وقت شان سے کہہ سکے دنیا تیری ضرورت نہیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن ہم کوشش تو کریں۔ تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ، اسی کی طرف رجوع لاؤ، اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے یاد الہی میں مشغول رکھنے کی کوشش کرو۔ ہمارا خالی وقت ہمارے پاس بہت ہے، بہت ہے۔ وہ کیسے پتہ چلتا ہے معلوم ہے؟ ہماری پوسٹ سے پتہ چلتا ہے۔ ہم جتنے اسٹیٹس پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس خالی وقت کتنا ہے ہمارا۔ جتنے ہم فیس بک پر وقت گزارتے ہیں نا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ 2 GB مل رہا ہے ابھی تو لوگوں کو، ہے نا، اور شام ہوتی بولتے ارے یار نیٹ ختم ہو گیا۔ پہلے 2 GB پورا مہینہ چلتا تھا، اس میں بھی بیلنس رہتا تھا، آخر میں ایڈ ہو کر کے ملتا تھا۔ ابھی تو یہ حالت ہو گئی کہ 2 GB شام ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وقت بہت ہے ہمارے پاس، تو اس وقت کو کوشش کرو کہ میں کیوں نہ درود مبارک پڑھنے میں گزار دوں، یاد الہی میں گزار دوں، کچھ ذکر کر لوں، کچھ کلمات پڑھ لوں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لوں۔ اس لیے کہ میں نے کتنوں کو ایسوں کو دیکھا ہے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ کل سے اچھے کام کریں گے، آج وہ دنیا میں تو ہیں لیکن ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، یا تو ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی یا ان کی آنکھوں سے نور چلا گیا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ہم قرآن دیکھ کر پڑھیں لیکن اب نہیں پڑھ سکتے، اب نہیں پڑھ سکتے دیکھ کر۔ اب وہ تڑپتے ہیں کہ کاش اس وقت جب آنکھیں تھیں تو قرآن دیکھ دیکھ کر پڑھ لیا ہوتا، تو کم از کم ان الفاظ کی نیکیاں تو میرے پاس رہتی۔ آج نہ آنکھیں ہیں نہ نیکیاں ہیں، تو کم از کم جو وقت میسر ہے، جو موجود ہے، اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کی عبادت، اس کی یاد میں گزار لیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور جتنا ہو سکے اپنے مال کو راہ خدا میں خیرات کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ کئیوں کا ایسا معاملہ ہے جو غریبوں کو کھلانے میں، ان کو اچھے کپڑے پہنانے میں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے میں، غریبوں کے تعلیم کے معاملات میں جو خرچ کرتے ہیں، مدارس وغیرہ پر خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے مال کو ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب برکت عطا فرمائی۔ ایک واقعہ میں بتاؤں آپ کو آخری۔ ایک صاحب ہمارے جاننے والے ہی ہیں، یہی ممرہ میں رہتے ہیں، وہ پہلے بامبے میں رہتے تھے، اب یہاں شفٹ ہو گئے۔ بڑا اچھا خاندان ہے، اچھی پراپرٹیز تھی، سب بھائیوں نے لے لی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اب عالم یہ تھا کہ کوئی شادی کے لیے بھی تیار نہیں تھا،
کوئی شادی کے لیے بھی تیار نہیں تھا. آخر میں ان کو ایک خاتون ملی، لیکن وہ اتنا اس کا رنگ کالا تھا کہ کوئی اسے پسند نہ کرے. اور آدمی جو ہے وہ خوب گورا ہے، آج بھی وہ گورے ہیں. اور زوجہ جو ان کی ہے ہائٹ میں بھی ان سے بڑی، ہیلدی بھی تھی اور رنگ بھی خوب کالا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اس سے نکاح کر لیا اور اس کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرتے رہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انہوں نے کامل یقین رکھا، اور غریبوں پر حالانکہ کچھ پاس نہیں تھا انہوں نے خیرات کرنے کا عمل جاری رکھا. یہ دو چیز انہوں نے کی کہ اپنی زوجہ جسے کوئی نہ پوچھتا تھا اس کا خیال رکھا اور راہ خدا میں خیرات کرتے رہے. اب ان کا عالم یہ ہے کہ بمبئی میں ان کی اتنی پراپرٹیز ہے کہ 4-5 لاکھ روپے انہیں یوں ہی ہر مہینے آ جاتے ہیں، یوں ہی آ جاتے ہیں. ان کے رینٹ ہی اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ مہینے کا 4-5 لاکھ آتا ہے. انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کو ڈاکٹر بنایا. ایک بیٹی جو بڑی تھی اس وقت حالات اچھے نہیں تھے تو اس کا یوں ہی نکاح کر دیا، لیکن پڑھایا سب کو، اور 2 بیٹیاں ان کی ڈاکٹر بن چکی ہیں. تو یہ عالم ہے کہ اگر ہم راہ خدا میں خیرات کرنے والے ہوں اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر کرنے والے، اکتفا کرنے والے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا، بہت زیادہ عطا فرمائے گا. تو کوشش کریں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی. خاص طور سے آپ سبھی نوجوان ہیں تو اپنی جوانی کی حفاظت کر لیں. ابھی ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہمارا آنے والا وقت راہ خدا میں خرچ ہوگا، اور اللہ کی رضا میں جب گزرے گا تو یقیناً دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنوری ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.